अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित के एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज हम डिसाइफर में 3 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे सिंतास मुआहिदे की। भारत के होम मिनिस्टर का इस हवाले से एक सख्त बयान आया है और इसके बारे में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एक सप्लीमेंटल अवार्ड भी आया है। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे फॉरेन अफेयर्स की एक रिपोर्ट की, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है जो कि अमेरिका तक पहुंच सकता है। क्या ये रिपोर्ट वाकई सही है और इसकी बुनियाद क्या है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम भारत और ईरान के ताल्लुकात की बात करेंगे, खास तौर पर इजराइल ईरान हालिया जंग के तनाजुर में। तो यहाँ बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित का। वेलकम बासित साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुंतहा, और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ के अमित शाह के बयान और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अवार्ड के बाद सिंतास मुआहिदे के हवाले से अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं। जी, पहले तो नाज़रीन को ये बताते चलें कि हाल ही में कुछ रोज़ पहले जो भारत के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया है सिंतास मुआहिदे के बारे में। उन्होंने कहा है कि अब ये मुआहिदा रेस्टोर नहीं हो सकता, यानी कि बस ख़त्म हो गया, यूँ समझिए। पहले तो जो भारत की पोजीशन थी वो हमें मालूम है कि वो पहले कहते रहे, 2016 से बाद हमें बताते रहे कि जी इसको हम री ओपन करना चाहते हैं, आर्टिकल 12 जो है उसके तहत इसको रीनिगोशिएट करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा इसकी जो क्लॉजेस हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो आउटलिव्ड हो गई हैं, इररेलेवेंट हो गई हैं, तो रीनिगोशिएट करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ख्याल यही था कि अगर आपने रीनिगोशिएट करना है कुछ चीज़ें, तो पहले हमें बताइए तो सही कि कौन कौन सी चीज़ों को आप अमेंड करना चाहते हैं, क्या निगोशिएट करना चाहते हैं। तो भारत उससे उसने कभी हमें पॉजिटिव जवाब इन चीज़ों का नहीं दिया। पहलगाम के वाक़े के बाद, 22 अप्रैल के वाक़े के बाद भारत ने एक फ़ैसला किया 23 अप्रैल को कि हम इस सिटी को होल्ड इन अबेंस, या यूं कह लीजिए कि सस्पेंड कर रहे हैं। हालांकि इस ट्रीटी में कहीं भी गुंजाइश नहीं है इसकी सस्पेंशन की या टू होल्ड इट इन अबेंस। और 24 अप्रैल को भारत ने हमें सरकारी तौर पे और फॉर्मली इतला कर दिया कि हम इन वजूहात की बिना पर इसको सस्पेंड कर रहे हैं। उनमें बहुत सी वजूहात में एक वजह थी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बकौल उनके। तो अब ये अबेंस में चली गई, लेकिन अमित शाह का जो बयान है वो तो बिल्कुल अपनी पोजीशन के ही खिलाफ है। वो तो उनकी पोजीशन तो ये कहती है कि जब तक हमें पाकिस्तान ऐसे इक़दामात न ले जिससे ये मालूम हो कि पाकिस्तान जो इल्ज़ामात लगाते हैं कि इर्रिवोकेबली पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट न करे, तो फिर हम इसको रेस्टोर कर देंगे। लेकिन अमित शाह का बयान बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है। उसके बाद फिर हमारी गवर्नमेंट ने भी जवाब दिया अमित शाह के बयान का, और बिलावल जरदारी तो एक कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा कि जी अगर हमारे 3 दरियाओं का पानी रोका तो हम जो 3 दरिया इंडस वाटर सिस्टम में जो ईस्टर्न दरिया हैं भारत के, वो भी हम उनका पानी भी हम ले लेंगे। तो पहले तो इस किस्म के बयान से एतराज़ करना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि एक सेंसिटिव इशू है और इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ लोग डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बनाना चाहते हैं इसको। अच्छा, अब भारत की एक और भी पोजीशन जो रेट्रिक था कि जी हम लोगों के खिलाफ तो नहीं है, ये तो हमने जो डिसीजन लिया है ये पाकिस्तान आर्मी या गवर्नमेंट के हवाले से लिया है, क्योंकि वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान के लोगों का ताल्लुक है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उनको कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन सारा पानी का मामला तो लोगों का ही है। अगर आप पानी रोक रहे हैं तो और आप पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ क्या इल्जाम दे सकते हैं। अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने गुज़श्ता रोज एक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि जी ये किशन गंगा और रतले डैम का जो डिस्प्यूट पाकिस्तान लेकर गया था, उनका बिल्कुल मैंडेट है कि वो इनको इस डिस्प्यूट का फैसला करें। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी पार्टी को यह हक नहीं है ट्रीटी के अंदर कि वो इसको सस्पेंड कर सके। और ये पाकिस्तान में इसको एक बड़ी फतह करार दे दिया जा रहा है। ये भी अपने नाज़रीन को बताता चले ताकि ज़रा चीज़ें वाज़ेह रहें। इससे पहले जो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने जो किया था,
آرٹیکل 9 کے تحت ٹریٹی کے، اس میں بھی نیوٹرل ایکسپرٹ نے بھی یہی کہا تھا کہ جی ان کا بھی مینڈیٹ ہے کہ وہ تمام ایشوز جو ہیں ان کو وہ ڈسکس کر سکتا ہے یا ان کو سن سکتا ہے دونوں جانب سے. لیکن جہاں پاکستان نے نیوٹرل ایکسپرٹ اور کورٹ آف آربیٹریشن دونوں کو ہی جائز قرار دیا ہوا ہے اور دونوں میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، بھارت نے جب سے کورٹ آف آربیٹریشن بنی ہے بھارت نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، وہ اس کی پروسیڈنگز اٹینڈ نہیں کر رہا. جی تو اب پہلگام کے واقعے کے بعد پاکستان نے دوبارہ کورٹ آف آربیٹریشن کو اپروچ کیا انڈر آرٹیکل 9 کہ لیگل ڈفرینسز ہے جو انٹرپریٹ کریں جو بھارت نے سسپینڈ کیا ہوا ہے یا بینس میں رکھا ہوا ہے، تو کیا یہ بھارت کا فیصلہ مناسب ہے. تو اب کورٹ آف آربیٹریشن نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ کسی پارٹی کو حق نہیں ہے سسپینڈ کرنے کا اس ٹریٹی کے مطابق. لیکن میں یہاں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ اب پاکستان کے جو آپشنز ہیں نا وہ لمیٹڈ ہیں. سچی بات تو یہی ہے کیونکہ لا فیئر سے بات نہیں بننی. ٹھیک ہے ہماری ایک مورل وکٹری ہو گئی، کورٹ آف آربیٹریشن نے یہ کہہ دیا اور طریقہ کار یہی ہے. آرٹیکل 9 اگر آپ ٹریٹی کا پڑھی تو اس میں یہی کہا گیا کہ اگر آپ کے ڈفرینسز ہیں، ڈسپیوٹس ہیں تو آپ ورلڈ بینک جائیں گے، ورلڈ بینک ڈیسائیڈ کرے گا، نیوٹرل ایکسپرٹ ہے، کورٹ آف آربیٹریشن ہے، تو یہ فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. لیکن بھارت چونکہ اب ہٹ دھرمی پہ اتر آیا ہے، بھارت نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے، تو اب آپ جو بھی کر لیں گے بھارت تو ماننے کو تیار نہیں ہے. بلکہ کل بھی بھارت نے کورٹ آف آربیٹریشن کے فیصلے کے بعد سپلیمنٹری ایوارڈ کے بعد بھی کہہ دیا کہ جی یہ کورٹ آف آربیٹریشن تو ہی لیگل ہے، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کو کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے. لیکن اب ہمارے لیے کیا آپشن ہے؟ میں یہاں یہ بھی بات کر دوں، میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ایک لیگل پرنسپل ہے انٹرنیشنل لا میں جو ہے جسے وہ کہتے ہیں ریبوس سک اسٹینٹیبوس، ریبوس سک اسٹینٹیبوس، جس کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ جب سرکمسٹانسز تبدیل ہو جائیں تو پھر کسی بھی انٹرنیشنل یا بائیلیٹرل ٹریٹی کو ٹرمینیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو موڈیفائی بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو پرنسپل ہے، یہ جو کنونشن آن دا لا آف ٹریٹی ہے اس میں بھی ہے آرٹیکل 7 اور اسی کو بھارت نے انووک کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی انڈس واٹر ٹریٹی میں انڈر آرٹیکل 12 ہم اس کو یونیلیٹرلی تو نہیں کر سکتے، لیکن جو ایک اوور آرچنگ کنونشن آن دا لا آف ٹریٹی ہے، ٹریٹی آف لا ہے، اس میں تو ہم جو ہے جو ایک بیسک پرنسپل ہے اس کے تحت ہم اس کو ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں یونیلیٹرلی اور موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ پرنسپل انووک کیا ہے. اب یہ پرنسپل پہلگام کے واقعے کے بعد انووک کرنا یہ بذات خود بھی ایک پولیٹیکل اسٹیپ ہے. بھارت نے اس سے پہلے کیوں اس کو انووک نہیں کیا؟ 65 کی وار میں کیوں نہیں کیا؟ 71 کی وار میں کیوں نہیں کیا؟ کارگل کانفلکٹ کے بعد کیوں نہیں کیا؟ اگر ہم بھارت کا یہ آرگومنٹ مان بھی لیں کہ جی ٹیررزم تو ممبئی اٹیک کے بعد کیوں نہیں کیا 2008 میں، اس کے بعد اڑی کے بعد کیوں نہیں کیا، اس سے پہلے پٹھان کوٹ کے بعد کیوں نہیں کیا، تو اب پہلگام کے واقعے کے بعد ہی کیوں کیا ہے؟ اور یہ معاملہ اڑی اٹیک کے بعد اگر آپ دیکھیے تو پہلی تقریر جو پرائم منسٹر مودی کی آئی 2016 میں، شاید یہ سپٹمبر کے آخری دنوں میں تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر. تو یہ سارا ایک پولیٹیکل ایشو اس وقت بن گیا ہے. اور اب اگر اس کو میں تو مطلب اس کو ری اوپن کرنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. میں نے اکتوبر میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس سے میں نے یہ پروپوز کیا تھا کہ ہمیں تھوڑا بہت اس کے بارے میں ری وزٹ کرنا چاہیے. ہماری جو پوزیشن ہے کہ ہم اس کو بالکل ری اوپن نہیں کرتے، یہ انٹینیبل ہے. اگر بھارت کے کوئی جائز چیزیں ہیں جو ہمارے بھی کچھ کنسرنز ہو سکتے ہیں، کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں اور بہت سی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے ٹیکنالوجی میں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس میں کچھ تبدیلیاں لا سکتے ہیں جو پاکستان اور بھارت دونوں کے فائدے میں ہوگی اور دونوں کے میوچل انٹرسٹ میں. لیکن چلیے وہ بات تو پرانی ہوگی. اب بھارت نے دیکھیے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ جو راوی جو چناب کا پانی ہے اس کو ڈائیورژن اس کی شروع کر دی ہے. بہت سی وہ کنالز بنا رہا ہے، ڈیمز بنا رہا ہے، مختلف پکال دل ہے جو 1000 میگا واٹ کا رتلے ہے، 850 میگا واٹ کا کیرو ہے، تقریباً 600 سے زائد میگا واٹ کا، اسی طرح کوار ہے 500 سے زائد میگا واٹ کا.
تو بھارت اور ہمیں بھارت ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن بھی نہیں دے رہا جو کہ اس کو دینی چاہیے. اسی طرح جو واٹر کا فلو ہے اور واٹر جو پانی چھوڑنے کی بات ہے وہ اب بھارت اگست میں یوزلی چھوڑتا تھا پانی، لیکن اب وہ کسی وقت بھی چھوڑ سکتا ہے اور بند کر سکتا ہے. اور خاص طور پہ ہماری خریف کی جو اس سال بھی جو فصلیں ہیں گو کہ اب مانسون کی رینز تو شروع ہو گئی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت اب جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے جی اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا. تو اس وجہ سے پاکستان کے پاس اب ایک مورل وکٹری تو ہماری ضرور ہو جاتی ہے ورلڈ بینک کے پاس جا کر، کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس. اب جولائی میں پاکستان کو یو این سیکیورٹی کونسل کی ملے گی پریزیڈنسی بھی، ہم شاید وہاں بھی کچھ ایک اجلاس کر لیں. ممکن ہے کسی وقت ہم آئی سی جے کے پاس بھی چلے جائیں، وہاں بھی جو ایڈوائزری اوپینین آئے وہ ہمارے حق میں آئے. لیکن اب بھارت ان سب چیزوں سے آگے نکل گیا ہے، کیونکہ بھارت اب خود ہی جج بھی ہے، خود ہی پروسیکیوٹر بھی ہے. اس نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان نے کب کراس بارڈر ٹیررزم سے ہاتھ اٹھا لیا اینڈ جو الزامات وہ لگاتے ہیں. اب میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اپنی اس سارے معاملے کو ری وزٹ کرنا چاہیے اور اپنی صحیح اسٹریٹجی بنانی چاہیے. یہ معاملہ صرف قانونی طور پہ حل نہیں ہوگا میرے خیال میں، اور اگر خدا نہ خواستہ، اور یہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا جو پریشر ہے وہ بڑا ضروری ہوگا بھارت پہ، اور یہی ٹائم ہے جب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے تھوڑے سے قریب ہیں تو ہم ان کو کانفیڈنس میں لے کر بھارت پہ پریشر بھی کریں. وہ اپنا جو لا فیئر وہ بھی رکھیں ساتھ ساتھ پیرالل، لیکن اس کا ایک پولیٹیکل تاکہ. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے پرائم منسٹر سے اور باقی لوگوں سے، فارن منسٹر سے، کہ اس واٹر ایشو کو کمپوزٹ ڈائیلاگ کا حصہ نہ بنائیں پلیز. یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، اسٹینڈ الون ایشو ہے. اس کو اگر آپ کمپوزٹ ڈائیلاگ یا ٹاکس کا ایشو بنا دیں گے جو اور ایشوز پہ ہے، وہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ. بھارت یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کو کمپوزٹ ڈائیلاگ کا معاملہ بنائیں. فار گاڈ سیک، فار ہیون سیک، اس کو آپ کمپوزٹ ڈائیلاگ کا حصہ مت بنائیے. یہ آپ کا بہت ٹیکٹیکل مسٹیک ہے. یہ ڈپلومیسی کو تھوڑا سمجھیے، اس طرح کام نہیں ہوتا. اس کو اسٹینڈ الون ایشو رہنے دیجئے. اس کو آپ سیپریٹلی آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ سیریس کشمیر کی طرح یہ بھی سیریس ایشو ہے، لیکن کشمیر کا کانٹیکسٹ ذرا ڈفرنٹ ہے. یہ پانی کا ایشو ہے، آن گوئنگ چیز ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا حکومت کو اس بارے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور جو ہم صبح شام، اور دیکھیے یہ بھارت اگر نیگوشیٹ بھی کرتا ہے تو ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ بھارت کی خواہش ہوگی کہ وہ جو اس کو 20% اس وقت ویسٹرن ریورز کا پانی ملتا ہے تو اس کو وہ 30-40% تک لے جائے. لیکن ہمیں نیگوشیشن سے نہیں گھبرانا چاہیے. لیکن جو میں نے کہا یہ بائی فورس ہی ہوگا، اور بائی فورس کس طرح ہوتا ہے وہ امریکہ کے پریشر سے ہوگا، کیا ہوگا. لیکن تھوڑا سا کمپوزٹ ڈائیلاگ سے اس کو پرے رکھیے پلیز. صحیح. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور باسط صاحب سے جانیں گے کہ کیا واقعی پاکستان ایسے میزائل بنانے جا رہا ہے جو کہ اب امریکہ تک پہنچیں گے. اسٹے ود اس.